خدا مجھے جنت لے جائے تو میں وہاں کیا کروں گی؟ میں سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پھر پوچھوں گی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں عشرہ مبشرہ سے ملوں گی اور پھر پوچھوں گی کہ جب آپ سب کو جنت کی بشارت ملی تو پھر آپ سب کا نیند کا کیا ہوا؟ میں سیدنا یونس علیہ السلام کے پاس جا کر سوال کروں گی مچھلی کے پیٹ کا عرصہ کس طرح سے گزارا۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر دوں گی اور سوال کروں گی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی تو آپ نے ایسی استقامت کیسے دکھا لی جبکہ آپ تو دل کے بھی نرم تھے، آنسوں میں بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آپ نے فرعون کے جبر کا مقابلہ کیسے کیا۔ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ سید عمر مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور پوچھوں گی کہ اس لمحے دل کی کیفیت کیا تھی جب شدید ترین مخالفت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہوں گی سید یوسف، آپ کا قصہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا اور آپ کے نام سے نازل ہونے والی صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا کیا، اور وہ لمحہ کیسا تھا جب آپ نے خواب کی تعمیر کو سچ جانا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں سیدہ مریم علیہ السلام سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ آپ نے تنہائی اور آزمائش کے ان لمحات میں کیسے صبر کیا جب لوگوں نے آپ پر بہتان لگایا، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پالا اور اللہ پر بھروسہ کیسے قائم رکھا۔ میں سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ اتنے سالوں تک کشتی بناتے رہے اور لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود آپ نے کیسے ہمت نہ ہاری اور طوفان کے وقت کشتی میں سوار ہونے والوں کی ذمہ داری کیسے نبھائی۔ میں سیدنا ایوب علیہ السلام سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ اتنی بڑی آزمائش اور بیماری کے باوجود آپ نے اللہ کی رضا پر قائم کیسے رہے، اور وہ لمحہ کیسا تھا جب اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بننے کا احساس کیسا تھا اور جنگوں میں اللہ کی مدد کیسے محسوس کی۔ پھر میں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گی، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، حال دل کہوں گی، ان سے کہوں گی کہ دنیا میں آپ کو دیکھنے کا شوق ہی رہا اور آج خداوند عالم نے آپ کے دیدار سے میری عزت میں اضافہ کر دیا۔ اور پھر پوچھوں گی کہ آقا مجھے اپنی جد و جہد کا قصہ سنائیں، مجھے بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ گزریں، مجھے بتائیں کہ ان حالات میں آپ دین کیسے پھیلاتے رہے۔ پھر اپنے رب کے پاس جاؤں گی جب وہ مجھے اپنی رویت سے مشرف کرے گا اور میں نہیں جانتی کہ تب میں بول بھی پاؤں گی یا نہیں۔